میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن UK یورپ کے پلیٹ فارم سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ آج دنیا نعت کی ایک عظیم شخصیت، جنہوں نے اپنی پیاری آواز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان سے عشق کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا۔ میری مراد عظیم نعت خوان سید فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب سے ہے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کی محفل کا آغاز ہمارے دوست برمنگھم سے آئے ہوئے قاری تنویر اقبال قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ اللہ 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 اللہ۔ یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بلال بھائی، بلال نشاہی سہروردی سے درخواست ہے، جو ہمارے سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن برمنگھم کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان سے درخواست ہے کہ حضور کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور ان سے رہیں یہ گوارا نہیں، اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور ان سے رہیں یہ گوارا نہیں۔ ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مساء، دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں۔ ہم تو ان کو پکاریں
گے صبح و مساء، دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں۔ حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے۔ حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے۔ خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں۔ خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں۔ اپنے قدموں میں للہ بلوائیے، اب نہ تڑ پائیے، اب نہ ترسائیے۔ اپنے قدموں میں للہ بلوائیے، اب نہ تڑ پائیے، اب نہ ترسائیے۔ اپنے قدموں میں للہ بلوائیے، اب نہ تڑ پائیے، اب نہ ترسائیے۔ اس ریاض ہزیں پر کرم کیجئے، اس ریاض ہزیں پر کرم کیجئے۔ اب غم ہجر کا اس کو یارا نہیں، اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور ان سے رہیں یہ گوارا نہیں۔ بہت بہت ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ یو کے کا ٹور آپ کا کیسا چل رہا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، اور لندن کی سردی نے کچھ زیادہ متاثر تو نہیں کیا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ حافظ عادل الرحمان سہروردی صاحب کہ آپ کی دعوت پر میں انگلینڈ آیا ہوں۔ آپ نے اور صاحبزادہ بلال علی صاحب نقشبندی، ان کی دعوت پر یہاں پر 11 اکتوبر کو میں پہنچا، اور اس کے بعد 16 اکتوبر کو میں یہاں پہنچا، 17 اکتوبر کو پہلا پروگرام ہوا۔ اور برمنگھم میں میری طبیعت کچھ، موسم بہت شدید سردی مجھے محسوس ہو رہی تھی برمنگھم میں، اور آپ کو ہی پتہ ہے اچھی خاصی سردی تھی۔ تو 2 پروگرام تو ماشاءاللہ اچھے ہوئے۔ اس کے بعد پھر مجھے محسوس ہوا کہ گلے کا اثر ہو گیا ہے، گلے پر اثر ہو گیا، موسم کا اثر جو ہے وہ گلے پر ہو گیا۔ اور پھر ماشاءاللہ جب انگلینڈ آئے تو وہ اثرات میں تبدیل ہو گیا، وہ اثرات میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن الحمدللہ اس وقت، لیکن کہا یہ جا سکتا ہے کہ بدپریزی کے بغیر یہ طبیعت نہیں بدپریزی، یا تو پھر میں نے ایک بات یہ بھی سنی کہ یہاں وائرل چل رہا ہے کوئی نزلے زکام کا، ہو سکتا ہے کہ وہ لگ گیا ہو، لیکن وہ بر وقت آپ نے اینٹی بائیوٹک مجھے دی، تو پھر اس کا پورے طریقے سے ہم نے قوت سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی جو وائرل تھا، تو شاید کامیاب ہو گئے مجھے الحمدللہ، اب قدرے بہتر ہے طبیعت۔ حضور سٹارٹنگ بھی ہے نا، ابھی موسم جو ہے وہ سٹارٹنگ میں بھی ہے نا جی، اصل میں آب و تاب سے آہستہ آہستہ سٹارٹ ہوگا۔ جی، میں چونکہ ہیوسٹن سے آ رہا ہوں، تو ہیوسٹن میں اتنی سردی نہیں تھی، ٹھیک تھی، وہ سردی صبح کے وقت محسوس ہوتی تھی یا رات کو مغرب کے بعد محسوس ہوتی تھی، لیکن جب یہاں میں اترا تو اچھی خاصی سردی تھی، جی، تو وہ ایک جگہ کی تبدیلی کا بھی جو ہے نا وہ اثر پڑا ہے۔
شاہ صاحب ہمارے کچھ سوالات ہیں, کچھ دوست پوچھتے ہیں, کچھ خود اپنے ذہنوں میں جو ہے وہ کچھ سوالات آتے ہیں. بس آج کی نشست میں یہی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سوال آپ سے پوچھیں گے ہم سارے جو ہمارے ذہنوں میں ہیں. تو جون سا بھی آپ کا پہلے تو سب سے پہلے آپ کو مبارکباد کہ ماشاءاللہ اب ہم یہ آپ کا تعارف نیکسٹ ٹائم کروائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے نعت خوان, ہم کہیں گے نعت گو شاعر. الحمدللہ. اس کے بارے میں ذرا کچھ پہلے تھوڑا بتائیں کہ پھر یہ کیسے سٹارٹ کیا اور کتنی نعتیں ابھی تک ماشاءاللہ آپ لکھ چکے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ غالباً آپ نے کل ایک نظم بھی لکھی ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. غالباً یہ شاید جولائی کی بات ہے. میں ٹورنٹو سے ہیوسٹن آ رہا تھا تو راستے میں, اچھا یہ جو تخلیہ ہوتا ہے یہ بڑا اللہ کا ایک کرم ہوتا ہے. تخلیہ یعنی آدمی اکیلا بیٹھا ہوا ہے تو اس میں آپ غلط بھی سوچ سکتے ہیں, اس میں آپ اچھا بھی سوچ سکتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ نے امریکہ کو میرے لیے نا باعث رحمت بنایا. امریکہ میں نے 3 کتابیں لکھی اور امریکہ ہی میں نے شاعری شروع کی. اور اس کی وجہ یہ کہ جب میں ٹورنٹو سے آ رہا تھا ہیوسٹن تو میں نے کہا کہ میں یہ چیز اختیار کرتا ہوں تو شاید میں شاعری میں کامیاب ہو جاؤں. کہ میں پہلے طرز بناتا تھا, اچھا, کہ میں نے اس طرز پہ کلام لکھنا ہے, کیونکہ شاعری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی استاد سے اصلاح لیں. اب میرے پاس تو کوئی استاد تھا نہیں, تو وہ استاد میرا وہ پیرامیٹر تھا طرز کا, لہن کا, وہ میرا پیرامیٹر تھا کہ اس کے اندر میں رہوں گا تو میں وزن میں ہوں, میرے مصرے میرے اشعار وزن میں ہوں گے, اور اگر اس طرح سے میں آؤٹ ہو رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں وزن سے باہر نکل رہا ہوں. تو میرا پیرامیٹر جو تھا وہ میری طرز تھی, اور اسی حوالے سے الحمدللہ میں نے 20 کے قریب میرے کلام ہو گئے, جس میں نعتیہ کلام بھی ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہے, اور جس میں حضور مولا کائنات کی منقبت ہے, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی منقبت ہے, حضرت امام حسین علیہ السلام کی منقبت ہے, حضرت غوث پاک کی حضور غوث پاک کی منقبت ہے. اور ابھی میں نے پچھلے دنوں ہی ہمارے سہروردی سلسلے کے عظیم بزرگ حضرت شاہ رکن عالم سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ملتانی, ان کی شان میں بھی منقبت کے چند اشعار کہے ہیں. اور کل پھر حالات حاضرہ جو اس وقت چل رہا ہے نا دنیا کے اندر, ایک جو معاملات چل رہے ہیں, اس کے حوالے سے میں نے ایک نظم لکھی ہے کہ ہماری جو ذبح حالی ہے اس کی وجہ کیا ہے, اس کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے نظم کے اندر. میں اب سیدھی بات ہے کوئی شاعر تو ہوں نہیں, تو اس میں بھی میں نے طرز پہلے لی, طرز لینے کے بعد پھر وہ نظم میں نے پوری کہی ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, رائٹ, اور دین اسلام جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کل کائنات کے لیے ہے. اس میں ہر بندے کا ایک اس میں پیرامیٹر ہے کہ آپ اس میں سے ہر چیز جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نعت خوانی دین اسلام کے لیے کتنا ضروری ہے, اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے نعت خوانی کی وہ کیا ہے دین اسلام میں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب کو کہ قل انی رسول اللہ علیکم جمیعا, آپ سب انسانوں کی طرف رسول, بلکہ ہر مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تو حضور کا دین بھی تمام مخلوق کے لیے ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسلام وہ ضابطہ حیات ہے کہ جس کے اوپر سب چل سکتے ہیں. جی, اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے قرب و جوار میں جن کو آپ مسلمان نہیں کہتے, انہوں نے جو اسلامی اقدار اپنائی ہوئی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہ جھوٹ نہیں بولتے, ملاوٹ نہیں کرتے, خیانت نہیں کرتے, اکثریت اچھے برے ہر شعبے میں, ہر قوم میں ہے, ہر طبقے میں. تو اکثریت جو ہے ہمارے قرب و جوار میں جو لوگ ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں, ان کا طرز عمل, ان کی ویلیوز, ان کی اقدار وہ وہی ہیں جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی ہیں, اور ہم نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا. اچھا شاہ صاحب, یہ پچھلے 1 دہائی سے دیکھنے میں آ رہا ہے, اسپیشلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے تقریباً 7, 8, 10 سال سے جو ہے یہ چیز بہت زیادہ نمایاں ہو گئی ہے کہ نعت خوانوں کے اوپر اور نعت خوانی کے اوپر اسپیشلی بہت زیادہ لوگوں کو ریزرویشن ہے. کئی تقاریر جو ہے وہ باقاعدہ کی جاتی ہے, اور بلکہ اب تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ باقاعدہ منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے صرف تقریریں رکھنی ہیں لیکن کوئی نعت خوانی نہیں ہونی چاہیے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے,
اور اس کو ہم کیسے ختم کیسے کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر اس کی نشاندہی کیسے کی جا سکتی ہے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نعت شروع کہاں سے ہوئی. جی. قرآن پاک جو ہے مرکز نعت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کا سب سے بڑا نعت گو نعت خواں ہے. جگہ جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کی تعریف بیان کی, حضور کے دربار کے آداب سکھائے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر, حضور کا ذکر, حضور کے آباء و اجداد کا ذکر, حضور کے اہل بیت کا ذکر, یہ بھی نعت ہے. حضور کے صحابہ کرام کا ذکر, یہ بھی نعت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعت کی شکل میں, یعنی نعت کا مطلب اشعار کی شکل. نعت کیا ہے؟ نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے, حضور کے حسن و جمال کا بیان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس کا بیان ہے. یہ نعت یہی ہے, بس اس کا یہ ہے کہ اس کو منظوم کر دیا گیا, یہ نثر میں نہیں ہے, منظوم ہے. اور حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں, انہوں نے سب سے پہلے قصیدہ ابو طالب کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا. آج بھی قصیدہ ابو طالب ہر اسلامی بڑی لائبریری کے اندر اس کی زینت بنا ہوا ہے. اور سیدنا ابو طالب کو حضور کا پہلا نعت گو اور نعت خواں کہا جاتا ہے. پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی نعت شریف لکھنے پر ایک ممتاز مقام حاصل ہے. حضرت عبداللہ ابن رواح, حضرت کعب بن زہیر, خلفائے راشدین, ازواج مطہرات, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ, سب نے حضور کی نعت کہی. حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے دوران اسیری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سلام بھیجا, ان نلتیا روح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. یہ ایسی خوبصورت سلام بھی اور خوبصورت نعت بھی ہے. تو یہ پھر چلا آیا سلسلہ پہ حضرت امام شرف الدین بصیری, حضرت عبد الرحمن جامی, اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریل فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ سعدی, یہ اکابر وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضور کی نعت کہی. اچھا میں آپ کو بتاؤں, حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضور کی نعت کہی, وہ میں نے نعت پڑھی ہے, ٹیلی ویژن میں پڑھی ہے, کیسٹ میں بھی پڑھی ہے. یہ سب الحمدللہ نعت گو, نعت خواں, حضور کے اوصاف, حضور کے کمالات بیان کرنے والی شخصیات ہیں. میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت گوئی الحمدللہ پوری دنیا میں مقبول ہے. نعت گوئی کے اندر جو مسئلے مسائل آئے نا, میں آپ کو, یہ ایک دہائی کی بات نہیں, یہ سن 2006 سے شروع ہوا. اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا. ایک جب ٹی وی چینل نے نعت کو پروموٹ کیا, اس پروموشن کے اندر یہ ہوا کہ ہر شخص کو انٹری ملی اور ہر شخص نے ایک رات کے اندر اسٹار بننے کی کوشش کی کہ میں اتنا بڑا نعت خوان بن جاؤں. اور پھر اس میں پیسے کی انوالومنٹ کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے. جب آپ کسی شعبے کے اندر بہت سارے لوگوں کا آنا جانا دیکھیں گے نا, تو پھر وہاں بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. اس مسئلے مسائل کے پیدا ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ اس شعبے کو ہی ختم کر دیں آپ. کیا خطبہ میں مسئلے مسائل نہیں ہیں؟ کیا جو وعظ کرتے ہیں ان کے اندر مسئلے مسائل نہیں ہیں؟ کیا شعراء کے اندر مسئلے مسائل نہیں ہیں؟ مسئلے مسائل کا حل ہے اصلاح, اور اصلاح آپ نے ایسے کرنی ہے جیسے ہمارے اکابرین نے, سلف صالحین نے کی, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ. کسی کو ٹائٹل دینا یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, فلانا ہے, آپ کا یہ منصب ہے کہ آپ ان کو اس طرح کے ٹائٹل دیں, ان کی اصلاح کریں کہ بھائی نعت شریف جو ہے, جیسے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو تو خوش الحال نعت خوانوں سے حضور کی نعتیں سنو. نعت ایک فن ہے, نعت خوانی ایک فن ہے. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں, نعت خوانی ایک فن ہے, اور میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 1990 تک ریڈیو پاکستان پر جو عالم تقریر کرتے تھے وہ, جو نعت خوان نعت پڑھتے تھے وہ, اور جو قاری قرات کرتے تھے, تلاوت کرتے تھے, وہ سب ایز اے کیجول آرٹسٹ کے طور پر ان کی کیٹیگری مخصوص تھی. تو آرٹسٹ کہتے ہیں اس کو جو فن حاصل کرے, جس کا فن سے تعلق ہو, جس کا فن سے تعلق ہو وہی آرٹسٹ ہے نا. تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت تبلیغ کا ذریعہ بن سکتا ہے, بلکہ بن گیا ہے, کہ اگر نعت کو حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کے اندر, جس طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سما قوالی کو بطور تبلیغ لوگوں کے سامنے پیش کیا, ہم نعت خوانی کو بطور تبلیغ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں.
اچھا شاہ صاحب، ماشاء اللہ آپ کا غالباً میرے خیال مور دین 40 ایئرز ہو گئے آپ کو جو ہے دنیا کے دیگر ممالک میں جاتے ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ کن ممالک میں نعت خوانی کو بہت پذیرائی دی جاتی ہے اور بہت زیادہ محافل ہوتی ہیں؟ ماشاء اللہ آپ مستقل طور کے اوپر USA میں رہتے ہیں، تو ادھر کی کیا مصروفیت ہے آپ کی، کینیڈا کی کیا مصروفیت ہے، باقی یورپ میں کیا، آپ کیا کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان سے دوسرے ممالک کو؟ بھائی دیکھیے الحمدللہ میں تو پاکستان کے بعد جو سب سے پہلے گیا وہ UAE میں گیا، ابو دھابی، دبئی، شارجہ وغیرہ، وہاں میں نے پروگرام کیے. 1990 میں سب سے پہلے میں انگلینڈ آیا، اور پھر 1992 اس میں بیچ میں 1985 میں آسٹریلیا بھی گیا. تو 90 میں یہاں پر آیا، 92 میں امریکہ گیا. تقریباً الحمدللہ آلموسٹ سارا یورپ میں گھوم چکا ہوں، ساؤتھ افریقہ، بوتسوانا، موریشیس، مڈل ایسٹ، تقریباً مڈل ایسٹ سارا میں نے نعت خوانی کی ہے. اردن کے اندر میرا خیال ہے، مجھے نہیں پتا اور کوئی نعت خوان گئے ہوں گے یقیناً. جارڈن کے اندر بھی میں نے نعت خوانی کی ہے 1992 میں. نعت خوانی کا الحمدللہ سب جگہ بڑی پذیرائی ہے. جہاں اردو، فارسی، عربی اور پنجابی بولنے اور سننے والے ہیں، تو ان چاروں زبانوں میں پڑھتا ہوں. میں نے اردو میں بھی پڑھا ہے، میں نے عربی میں بھی پڑھا ہے، میں نے فارسی میں بھی پڑھا ہے، میں نے پنجابی میں بھی پڑھا ہے. جہاں یہ زبانیں لوگ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان زبانوں کے اندر نعتیں سنتے ہیں، وہاں نعت خوانی کا بہت اچھا ماحول ہے. اور میں بہت عرصے تک یہ بات کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے بعد سب سے خوبصورت جو ماحول نعت سننے کا تھا وہ انگلینڈ میں تھا. لیکن بڑی بدقسمتی کے ساتھ میں کہوں گا 2015 سے وہ سارا ماحول ختم ہو چکا ہے انگلینڈ میں بھی. اس کی وجہ وہی قباحتیں ہیں جو نعت خوانی کے اندر موجود ہیں. نعت خوانی دیکھیں الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو مسلک ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن نعت خوانی کو فی الحال اس چیز سے الگ کریں. نعت خوانی صرف، میں تو کہتا ہوں نعت خوانی پورے انسانوں کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے نہیں. پوری جتنے بھی انسان ہیں، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو، بلا تفریق مذہب ملت، نعت خوانی آپ کو سب کو سنانی ہے. میں نے تو الحمدللہ سکھ برادری کے بھی پروگرام کیے ماشاءاللہ. اگر خواجہ غریب نواز کے طریقے پہ چلنا ہے تو پھر نعت خوانی کو ایک حلقے تک محدود نہیں کرنا، نعت خوانی کو عام کرنا ہے، ہر ایک کو سنانا ہے. یہی تبلیغ کا ذریعہ ہے، یہی تبلیغ ہے. حضور آپ نے ابھی جو ہے وہ ڈسکس کیا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے بتایا، اور ہم یہ بھی سنتے آئے ہیں، پڑھتے بھی آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انہوں نے حضور کی شان میں کچھ اشعار لکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر مبارک عزت. ہاں روایات میں یہ سنا ہے، الحمدللہ پڑھا بھی ہے. اب اگر ان چیزوں کو کمپیریزن کریں کہ یہاں پہ ایک کرٹیسائز یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نعت خوان کو جو ہے اس کی مالی معاملات میں جو ہے نا وہ کہاں پہ ہیں، ان کو کتنے پیسے مل رہے ہیں، ان کو نذرانہ کتنا مل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی کافی کرٹیسزم ہوتا ہے. اب اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. جی، پیسے کی انوالومنٹ کا مطلب یہ کہ حسد آ رہا ہے نا. جی، اگر آج آپ نعت خوانی سے پیسہ ختم کریں تو کوئی مخالفت نہیں ہوگی، لکھ لیں میری بات. یہ تو حضور کی ایک طرح سے جو ہے میں دیکھیں، میں ابھی اس وقت جو بات کروں اس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا الحمدللہ اجر عطا فرماتا ہی فرماتا ہے. اس کے لیے لالچ کرنی نہیں ہے. بالکل. کوئی بندہ الحمدللہ کھڑے ہو کے کہہ نہیں سکتا کہ میں نے ڈیمانڈ کی ہو کہ مجھے اتنے پیسے دو گے تو میں نعت پڑھنے آؤں گا، لیکن میرے آنے جانے کے اخراجات، میری رہائش آپ کے ذمے ہوگی تو میں آپ کے پاس آؤں گا. تو نعت خواں کو بھی توکل علی اللہ کرتے ہوئے آنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اللہ بہت دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ باغیرت ہے، تو وہ اس کی غیرت کیسے گوارا کر سکے کی تعریف ہو اور آپ جو نیت لے کے بیٹھے ہیں وہ آپ کی نیت پوری نہ کریں. اللہ آپ کی نیت پوری کرے گا. آپ توکل تو کریں. حضور یہ میلاد کے حوالے سے آپ نے یہ امریکہ یا دوسرا یورپ ممالک جو ہیں ان کو کیسا پایا؟ لیکن میں سمجھتا ہوں، مجھے جو یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں وہاں رہتا ہوں، مجھے اب یہ لگتا ہے کہ انگلینڈ اور کینیڈا سے بھی زیادہ نعت سننے کا خوبصورت ماحول امریکہ میں. شکاگو ہو گیا، نیو یارک تو کیا کہنے، ورجینیا ہو گیا، ہیوسٹن ہو گیا، اپنا لاس اینجلس، کیلیفورنیا ہو گیا. سبحان اللہ، وہ ذوق ہے نعت سننے کا. آپ نعت تو سنائیں، آپ نعت تھوڑی سنا رہے ہیں، آپ تو کچھ اور پڑھ رہے ہیں. نعت وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو.
حضور کے سراپا کا ذکر ہو، حضور کی سیرت کا ذکر ہو، حضور کے بچپن کا ذکر ہو، حضور کی جوانی کا ذکر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہو. اگر آپ مقصد تک بندی کو سنا رہے ہیں، کوئی میسیج نہیں ہے اس کلام کے اندر، تو وہ نعت تھوڑی ہے. آپ کو میسیج دینا ہے، تعریف کرنی ہے، حضور کے سراپا کی تعریف کرنی ہے. جب آپ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی تعریف شروع کریں گے، یہ تو نعت نہیں ہے نا. میں کہوں حاجی حبیب الرحمان صاحب یہ شعر آپ کی نظر ہے، شاعر نے تو شعر حضور کی نظر کی ہے، حاجی حبیب صاحب کی نظر تھوڑی کی ہے. واہ جی واہ. اور اسی سے ریلیٹڈ میرا یہ نعت تھوڑی ہے. اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک کویشچن ہے کہ نعت خوانی ہوگی، خوش الحان نعت خوان آپ نے کہہ دیا کہ ہونے چاہیے، اور ان کو پھر داد بھی اسی طرح. جو کلام کا معیار ہے، ٹھیک ہے، ابھی دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کئی عرصے سے کوئی نئی نعتیں جو ہیں وہ نہیں ہیں. ابھی ماشاءاللہ آپ نے لکھنا شروع کی ہیں تو اوبیسلی ہمیں اب جو ہے وہ نئی نعتیں جو ہے وہ سننے کو ملیں گی. اچھا معیاری کلام جو ہے وہ نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں تو عدیل سہروردی صاحب بہت حیران ہوں کہ وہ شعراء جو ابھی موجود ہیں ان کی نعتیں بھی مشہور ہیں، کوئی کلام ہی نہیں آ رہا. 10 سال سے کوئی کلام. اس کی کیا ہے؟ اب اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیوں نہیں لکھ رہا ہے. اس وجہ سے تو نہیں آپ نے شروع کر دی نعت گوئی؟ نہیں میں تو حاجی صاحب میں نے جو بھی شروع کیا ہے اس میں یقیناً کئی جگہ پہ اصلاح کی ضرورت ہوگی بھائی. میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر یقیناً کوئی معاملات کمزوری ہوگی، علم شعری سقم ہوگا، لیکن وہ سقم کے سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. آپ تو شاعر ہیں یار، آپ تو لکھو. آپ کی 4 نعتیں ہیں، اس کے بعد آپ خود نہیں پڑھ رہے اس کو، تو اس کا مطلب آپ لکھ ہی نہیں رہے. حضور یہ بھی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے ایون کہ نعت خوانوں میں بھی جو ہے وہ جو ہمارا جو بچپن تھا کہہ لیں کہ 90s میں، ٹھیک ہے، اور آج میں 2025 کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک بہت بڑا ویکیوم آ گیا ہوا ہے. اس کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ جیسا آپ نے ابھی ماشاءاللہ فرمایا کہ اچھے پڑھنے والے آیا وہ کم ہیں یا ان کو پذیرائی نہیں مل رہی، ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. آپ کے دور میں جس طرح ٹی وی تھا، ریڈیو تھا، آج کے دور میں تو بلکہ اور بھی زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں، یوٹیوب ہو گیا، فیس بک ہو گیا ہے. دیکھیں اپنے اس کے باوجود جو ہے وہ ایک نئی پود نہیں آ رہی جن سے لوگ سنیں اور ان کے دل میں عشق محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں، سن میرا خیال ہے 2007-8 تک نا جو میڈیا تھا وہ 2 ہی تھے، ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن. اور اس میں آنے کے لیے بندے کو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی تھی کیونکہ سخت کمپٹیشن تھا. جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے موجود تھے نعت خواں، تو ان کے درمیان اپنا مقام بنانا بڑا مشکل تھا. اب تو آپ کے پاس ہاتھ میں آپ کی میڈیا ہے، آپ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں. کیوں نہیں آ رہے آگے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ابھی تک اس نعت کے انداز کو اختیار ہی نہیں کر رہے کہ جو پبلک کو اپیل کرے. آپ ڈرائنگ روم کی نعت خوانی کریں گے، ڈرائنگ روم کی نعت خوانی کریں گے تو آپ کو مخصوص لوگ سنیں گے. آپ سب کے لیے نعت پڑھیں، جو ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے وہ بھی آپ کو سنے، اور جو ریڑھی پہ کھڑا ہوا چھولے کھا رہا ہے وہ بھی آپ کی نعت سنے، اور جو گھر میں بیٹھا ہے وہ بھی آپ کی نعت سنے. تب تو آپ یقیناً اس منزل پر آئیں گے، اس مقام پر آئیں گے کہ لوگ آپ کو سنیں گے. لیکن مخصوص لوگوں کے لیے اگر آپ پڑھیں گے تو وہ پھر آپ مخصوص لوگوں تک ضرور معروف ہوں گے. عوام آپ کو، میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ سے کچھ نعت خوانوں کا تذکرہ کیا کہ کیا یہ بھی نعت خوان ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو بڑے معروف نعت خوان ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ان کی جو مقبولیت ہے وہ آپ کے سامنے، جو جس حوالے سے میں نے بات کی. ابھی پچھلے دنوں آپ کی ایک پوسٹ بھی آئی تھی، میرے خیال شاید غالباً بلیک بن میں تھی. آپ نے اپنی پوسٹ میں یہ تھا کہ ایک اچھی آواز تھی لیکن نہ سمجھ سننے والوں کو سمجھ آ رہی تھی. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے پکے راگوں کی طرز بنائی ہوئی تھی اور اتنا ثقیل کلام شروع کر دیا تھا کہ وہ تو جو کراچی میں اردو بولنے والا ہے وہ بھی کسی سے پوچھے گا اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. صحیح کلام عام فہم پڑھیں نا. آپ کے سامنے جو پبلک بیٹھی ہے اس کے مزاج کے مطابق بات کریں، اس کے مزاج کے مطابق کلام پیش کریں. 2 آدمی کہہ دیتے ہیں بھائی ماشاءاللہ کیا بہت پڑھا ہے، اور 98 کہہ رہے ہیں میں تو سمجھ میں نہیں آیا. تو کیا 2 آدمی کو دیکھنا ہے، 98 کو دیکھنا ہے؟ 100 آدمی بیٹھے ہوئے نا، تو 98 کو تو آپ نے بالکل نظر انداز کر کے 2 کو سنایا آپ نے. نوجوان جو حضرات ہیں وہ کیسے اس طرف آ سکتے ہیں کہ وہ مسند شعراء کا کلام پڑھیں، کسی استاد کی، یعنی ان کو بھی تھوڑا سا شعور ہے نا کہ یہ اچھی نعت خوانی ہے، یہ جو ہے نا اس کو فالو نہیں کرنا ہے، اور کیسے وہ یہ پک کریں کہ یہ استاد اچھا ہے یا
یہ نعت خوانی کا انداز اچھا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو نوجوان نسل کے لیے میں ایک بات پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ نعت خوانی کو اگر بطور تبلیغ آپ نے پیش کرنا ہے تو حضور خواجہ غریب نواز کو فالو کرنا ہے. جس طرح انہوں نے سما کو پیش کیا آپ نے اسی طرح نعت خوانی کو پیش کرنا ہے. اس کے اندر مسلکی تفریق کو ختم کرنا ہوگا, تبھی آپ کو دوسرا سنے گا نا. آپ اگر اپنے ہی مسلک میں سنا رہے ہیں تو آپ یہ تو تبلیغ, ان کو تو آلریڈی بہت نعت کا شوق رکھتے ہیں, شوق نعت کا رکھتے ہیں. میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کی عبادت گاہوں کے اندر میں نے نعت پڑھی ہے ماشاءاللہ, اور میں نے الحمدللہ ہماری سکھ برادری ان کے اجتماعات کے اندر بھی نعت پڑھی ہے. نعت پڑھی ہے, وہ نعت کیسے پڑھی ہے, وہ حضرت میاں محمد بخش کا کلام پڑھا ہے, حضرت سلطان باہو کا کلام پڑھا ہے, اس میں جو نعت کی اشعار تھے وہ بھی میں نے پڑھے, انہوں نے سنے. یہ تصوف کے ساتھ ریلیٹ. اچھا اب یہ ہے کہ یہ تصور, اب یہ ہے کہ وہ جو نئے نوجوان آ رہے ہیں ان کو مقید نہیں ہونا, ان کو سب کو سنانا ہے. عام فہم طرز ہو, اچھی طرز ہو, کانوں کو بھلی لگے, اور جو اشعار ہیں وہ اس کے ذہن میں ان کو سمجھ آئیں کہ یہ پڑھ کیا رہے ہیں. وہ پھر الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ نعت خوانی کے اندر ان کا ایک مقام ہوگا جب اس طرز کے اوپر وہ نعت خوانی کی دنیا میں آئیں گے. حضور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نعت شریف سننے سے, یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں, کہ جب آپ کی ایک ہیبٹ بن جائے, آپ نے روز نعت خوانی پڑھنی ہے, نعت خوانی سننی ہے, نعتوں کی محفل میں جو ہے وہ آپ نے جانا ہے, اور آپ پھر یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک آپ کی رغبت جو ہے وہ صوفیزم کی طرف جو ہے وہ ہوتی ہے. اس دونوں چیزوں کا کوئی کنیکشن ہے آپس میں, نعت خوانی اور صوفیزم کا؟ بالکل جناب, بہت گہرا تعلق ہے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عوارف المعارف میں نعت کے حوالے سے ایک پیراگراف لکھا ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک بزرگ جو تھے وہ مسجد کے اندر نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے اور وہاں پر اس نعتیہ اشعار کا کیا اثر ہوا. اسی طرح حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سما, حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کلام ہے اس کے اندر جو حضور کے نعتیہ اشعار ہیں, یہ تو صوفیہ کا جو ہے نا نعت اوڑھنا بچھونا ہے. کسی خانقاہ کے اندر بھی آپ چلے جائیں, چاہے وہ قادری ہو, چشتی ہو, سہروردی ہو, نقشبندی ہو, وہاں نعت بطور وظیفہ پڑھی جاتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور میں اپنے سلسلہ سہروردیہ کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں سلسلہ سہروردیہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سننے کے بعد جس چیز کو اہمیت دی گئی ہے وہ نعت خوانی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا. قصیدہ بردہ شریف امام فضولی نے وہ عورت کا واقعہ پھر اس میں دروشی پڑھا. تو ایسے تو بے شمار واقعات ہیں. مقصد یہ کہ کتابیں بھری پڑھی ہیں, کتابیں بھری پڑھی ہیں حضور کی نعت شریف کے حوالے سے. نعت شریف آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو نعت خان سے ہے, نعت سے نہیں ہونا چاہیے. ہاں نعت خان سے مسئلہ ہو سکتا ہے, اور نعت اس نعت سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جو نعت جو ہے وہ شریعت کے ضابطوں کے مطابق نہ ہو. اور حضور یہ جیسا میں نے بھی صوفیزم کا ذکر کیا, آپ کی رائے میں جو ہے وہ ایک صوفی کی کیا ڈیفینیشن ہے, آپ کا پیرامیٹر کیا ایک صوفی کے لیے؟ پھر میں آپ سے اس سے ریلیٹڈ ایک اور آگے کوشچن. دیکھیں میں اگر بات کروں گا نا تو پھر وہ کہیں گے, لوگ کہیں گے جناب خود ہی تعریف کر رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی پریکٹیکل صوفی دیکھا تو اپنے ابا جی حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ پریکٹیکل صوفی تھے. اس کے بعد مجھے چند صوفی نظر آئے. میں نے ایک چیز محسوس کی کہ صوفی کا جو مطمع نظر ہے نا وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں پرانے جو صوفی ہیں وہ ہمارے رہبر ہو سکتے ہیں, ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں, ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. آج کل کی صوفی بھی, صوفی چاہے قادری ہو, چشتی ہو, سہروردی ہو, نقشبندی ہو یا اور بھی جو سلاسل ہیں, اس کے بعد اگر نفرت ہے نا تو آپ سمجھ لیں کہ کہیں اس کا جو شجرہ طریقت ہے وہ کہیں نہ کہیں منقطع ہو رہا ہے. صوفی کے بعد نفرت ہے ہی نہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ. نہ مذہبی نفرت ہے, نہ مسلکی نفرت ہے, نہ معاشرتی نفرت ہے. سبحان اللہ. صوفی ہے ہی وہ کہ جو محبت کا پیغام دے. اور جو کہہ رہا ہے کہ فلانا یہ ہے, فلانا یہ ہے, فلانا یہ, وہ صوفی نہیں ہے. اس کے شجرہ طریقت میں کہیں نہ کہیں انقطاع ہے, وہ کہیں نہ کہیں منقطع ہو رہا ہے. سبحان اللہ. صوفی کی ڈیفینیشن اس سے اچھی میرے ذہن میں تو نہیں آ رہی. صوفی وہ ہے جس کے پاس سراپا محبت ہے, ہر ایک کے لیے محبت ہے. جو اس سے نفرت کرتا ہے اس کے لیے بھی اس کے دل میں محبت ہے. جو اس سے نفرت کرتا ہے صوفی اس سے بھی محبت کرتا ہے. تو صوفی تو یہ ہے. آپ فتوے دیں گے کہ فلانا یہ ہو گیا, فلانا یہ ہو گیا, فلانا یہ ہو گیا, تو آپ صوفی تھوڑی ہیں.
آپ کو تو شجرہ طریقت منقطع لگتا ہے ہمیں. حضور بندہ جی بولیں. بندہ کیسے اس کا تزکیہ کرے یا کیسے اس کا آپ یہ دیکھیں کہ محاسبہ کرے کہ میں نہیں محاسبہ نہیں, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی گفتگو میں, اس کی تعلیم میں, اس کی نشست کے اندر اگر کسی مکتبہ فکر کے لیے, کسی مذہب کے لیے, کسی بھی شخص کے لیے کوئی نفرت کا پیغام جا رہا ہے تو صوفی کا تو یہ کام نہیں. اگر اس کا کہیں اختلاف بھی ہے, صوفی کو اختلاف کرنے کے آداب آتے ہیں, وہ اختلاف کرے گا, اس اختلاف کے اندر بھی ادب ہوگا, لٹ نہیں مارے گا صوفی. صوفی وہی ہے. اور حضور ابھی آپ نے یہ سلاسل کے بارے میں کہا, اب دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ جو 4 سلاسل ہیں اس کے علاوہ بھی آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ ماشاءاللہ ہر پاکستان کے ہر علاقے میں ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں یعنی جو ہم نے جو ہوش سنبھالا حاجی صاحب, جی جی, تو ہم نے 2 ہی مسلمانوں کے مکتبہ فکر دیکھے, ایک اہل سنت اور ایک اہل تشیع. صحیح. اب تو وہ اہل سنت جو سلام پڑھتے ہیں, جو عرس کرتے ہیں, جو نیاز کرتے ہیں, جو میلاد کرتے ہیں, ان کی یہاں 11 کیٹیگریز ہیں. صحیح. اگر میں آپ کی کیٹیگری میں نہیں آ رہا, میں سنی نہیں ہوں, آپ میری کیٹیگری میں نہیں آ رہے, آپ سنی نہیں ہیں, تو اب تو معیار یہ ہو گیا بھائی. بجا فرمایا. ہاں, تو یہ جتنی کیٹیگریز بنائیں گے, ڈیوائڈ آپ ختم ہو جائیں گے. تو حضور معذرت کے ساتھ اگر میرا یہ سوال اگر اپروپریٹ نہیں ہے, لیکن میرے ذہن میں یہ چیز آتی ہے, تو اس کا قصور یا یہ وجہ جو ہے یہ معاملات خراب ہونے کی یہ کاہیں نہیں ہے؟ نہیں, یہ وہ قرآن کے اندر بھی ہے کہ دین کے اندر تفرقہ انہوں نے پیدا کیا جو علم رکھتے تھے. ہاں, یہ جن کے پاس علم تھا نا, یہ انہوں نے سارے مسئلہ مسائل پیدا کیے ہیں. تو حضور عام بندہ پھر کہاں؟ اچھا خان, دیکھیں اب میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں, مجھے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, بات کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے. خانقاہ کے اندر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ محبت کا پیغام نہیں دے رہا تو اس کو پھر بتائے کہ انسان محبت کے لیے, پیار کے لیے کہاں جائے. مسجد میں بھی پیار نہیں ہے, مسجد میں بھی محبت نہیں ہے, خانقاہ میں بھی محبت و پیار نہیں ہے, تو جائے کہاں انسان, جائے تو جائے مسلمان کہاں جائے پھر. اب تو خانقاہی نظام میں بھی پہلے سادگی ہوتی تھی, ہیں جی, سوائے اس کے حضور کی محبت کے علاوہ کوئی درس نہیں دیا جاتا. اب تو یہ ہے کہ اب وہ جو خانقاہ متنازع موضوع کے اوپر جتنی اچھی گفتگو کر رہی ہے وہی سب سے بڑی خانقاہ ہے, متنازع موضوع کے اوپر. اور میں آپ کو بتاؤں, حضرت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, سید آل رسول ماہریوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہے. وہ بھی عالم تھے, لیکن علمی اگر اسٹیٹس دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کا اسٹیٹس علمی طور پر ان سے بڑا ہے, لیکن فیض انہوں نے وہاں سے حاصل کیا سید آل رسول ماہریوی سے. اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی بیعت ہیں مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور مولانا امداد اللہ مہاجر مکی عالم تھے, لیکن اشرف علی تھانوی صاحب کا اسٹیٹس ان سے بڑا ہے علمی لحاظ سے, لیکن انہوں نے فیض کہاں سے لیا؟ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی سے. تو صوفی سید آل رسول ماہریوی اور مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ صوفی ہیں جن سے علماء نے بھی اکتساب فیض کیا ہے. صحیح بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور حضور یہ بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب خانقاہوں میں جو ہے وہ ایک درس و تدریس کا بھی کوئی نظام نہیں ہے, کوئی تعلیم نہیں ہے, ٹھیک ہے, بس ایک وہ ان کا ایک عرس ہے یا ایک 11ویں شریف کا ختم ہے, بس وہاں تک محدود ہو گئے ہیں. ہاں, اب آپ یا سوری ہمارا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کا جتنا بھی زور ہے وہ صرف ربیع اول کے جو 12 دن ہیں بس وہاں تک ہے, اس کے بعد پھر کوئی کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میری بات سن, دیکھیں خانقاہ کے اندر سب پڑھے لکھے لوگ نہیں آ رہے. میری مادر کے ساتھ میں بات کرنے جا رہا ہوں بھائی, وہاں پہ جو غریب طبقہ آ رہا ہے اس کو تو آپ قوالی سناؤ گے نا یار, اس کو آپ بخاری شریف کی شرح تھوڑی سناؤ گے, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو علم نہیں رکھتے. تو خانقاہ کے اندر آپ کو ان لوگوں کی تربیت کرنی ہے, ان کو نعت ہی سناؤ گے آپ. ہاں, آہستہ آہستہ ان کا جب لیول بڑھے گا تو پھر ان کو آپ بخاری شریف بھی سناؤ گے, پھر ان کو قرآن کی تفسیر بھی بتاؤ گے. لیکن آپ چاہو کہ ایک دن ہی خانقاہ کے اندر ساری تبدیلی آ جائے, ناممکن ہے. لیکن حضور وہ گریجولی کم ہوتی جا رہی ہے نا وہ چیزیں, وہ تو ہے ہی نہیں نا. اچھا, ایک صوفی ہے حضرت بہلول دانا, ایک صوفی ہے حضرت شاہ شمس تبریز, یہ بھی صوفی ہیں, اور ان کے شاگرد علماء ہیں. ان کے شاگرد اور ان کے فیض یافتہ اور ان سے اقتداب فیض کرنے والے, ان سے بیعت کرنے والے علماء ہیں.
صوفی کی ڈیفینیشن کو سمجھنا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ جس صوفی کے آج آپ جا رہے ہیں تو اس نے درس نظامی بھی کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے روحانی مدارج جو ہیں وہ درس نظامی کرنے والے سے بھی اوپر ہوں. تو آپ کو اپنے معاشرے کے ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے کہ جن کی آپ ابتدائی تربیت یہاں سے کریں کہ پہلے ان کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کریں, اسلام کی محبت پیدا کریں, دین کی محبت پیدا کریں, قرآن کی محبت پیدا کریں, پھر ان کو تعلیمات کی طرف لائیں. یہ صوفیہ نے اسی طرح کیا. صوفیہ نے اپنا پیغام اسی طرح دیا. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر ہندو بھی بیٹھا ہے, سکھ بھی بیٹھا ہے, عیسائی بھی بیٹھا ہے. کیوں بیٹھا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو میسج دیا وہ سب کے لیے دیا, اور سب کے لیے جو میسج دیں گے تو اس کے اندر وہ ابتدائی طور پہ ابتدائی تزکیہ کریں گے. ابتدائی تزکیے کے لیے آپ کو یہ ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, کسی کو الگ نہیں کرنا. حضور یہ خانقاہی نظام میں یہ جو چھوٹا طبقہ ہے, ان پڑھ طبقہ, ان کو دریوں پہ بٹھایا جاتا ہے. اب یہ تو زیادتی ہے نا. حضور جو دوسرے لوگ آتے ہیں, گاڑیوں میں آتے ہیں, ان کو عالی شان کمروں میں ٹھہرایا جاتا, اور ان کو لنگر جو دیا جاتا ہے وہ ایسا لنگر دیا جاتا ہے کہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. اس پہ تو یہی کہوں گا یہ المیہ ہے. اور علامہ اقبال کہتے ہیں فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے. کیوں نہیں ایسے ہی ہے نا. یہ بھی ایک چیز اسے کے نام ہے نوٹ کی گئی ہے کہ جو ریپرزینٹیٹر ہیں خانقاہوں کے, ٹھیک ہے, جو جن سے کہہ لیں کہ جو اپنے آپ کو ریپرزینٹیٹیو کہتے ہیں کہ بھی یہ ہم اس سے جو ہے وہ منسلک ہے اور ہمارا سلسلہ یہاں سے چل رہا ہے, ایسا چل رہا ہے. انفارچونیٹلی نہ ان سے جو ہے وہ دعا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اگر دعا کی ٹائم آیا تو وہ دل میں دعا کر لیتے ہیں, نہ ان سے جو ہے وہ کوئی ان کی ایسی کوئی قرت ہے کہ بندہ کہے کہ قرت سن کے چلے. میرے ذہن میں چونکہ آپ نے ایک بات کی, یہ بھی میں بات کا جواب دوں. دیکھیں میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک امبالہ میں پاکستان بننے سے قبل امبالہ کے اگر آپ کو یہ ہے کہ بھئی جو کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اور جو معزز علماء ہیں, نعت خواہ ہیں, ان کو اچھا کھانا دینا ہے. میں اب یہ بتا رہا ہوں, یہ میرے ذہن میں ابھی بات آئی, ٹھیک ہے, آپ ان کو اچھا کھانا دیں. تو ابا جی فرماتے تھے وہاں پہ بزرگ ہوتے تھے امبالہ میں سائیں توکل حسین شاہ صاحب جی, وہ ان کا یہی ہوتا تھا کہ علماء کو, نعت خوانوں کو, قرا کو ذرا تھوڑا اچھی جگہ پہ بٹھا کے کھانا دیا جاتا تھا. باقی لیکن پیر صاحب خود لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے, سبحان اللہ, ان کے ساتھ نہیں کھاتے تھے جن کو الگ سے. تو یہ اس طریقے کو اختیار کر لینا. اب کیوں نہیں آ رہا ہے حضور یہ اب کیوں نہیں؟ تو وہ صوفی نہیں ہے سائیں توکل شاہ صاحب جیسے. تو ابھی یہ جو وہ سب کو وہاں کھلاتے تھے لیکن خود وہ عوام کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے. ابھی حضور میرے ذہن میں یہ بھی آپ کی باتوں میں سے یہ چیز آئی کہ صوفیزم میں بھی بیعت کا کانسیپٹ ہے. نہیں, صوفیزم میں تو بیعت کا کانسیپٹ ہے, اور صوفی کرام نے بیعت کیا. بعض ایسے دیکھیں صوفی میں دو طبقے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے کہ صوفی میں دو طبقے ہیں, ایک سالک ہے, ایک مجذوب ہے. دونوں صوفی ہیں. اچھا, مجذوب بیعت نہیں کرتے, وہ تو جذب کی کیفیت میں ہوتے ہیں. ہاں, جب وہ جذب سے باہر آ جائیں تو کچھ صوفیہ کرام جب وہ جذب کی کیفیت سے باہر آئے تو انہوں نے بیعت کی, جس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. میرے ابا جی کے جو دادا مرشد تھے حضرت سید قلندر علی شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مرشد حضرت بابا غلام محمد حیات گڑھی گجراتی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ایک عرصے تک جذب کی کیفیت میں رہے. جب یہ مجذوب رہے تو اس وقت تک انہوں نے بیعت نہیں کی. جب ان کے اوپر سالک اور مجذوب کی ملی جلی کیفیت تھی تب انہوں نے بیعت شروع کی. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر صوفی بیعت کرے, لیکن وہ صوفی کے جو سالک ہے وہ بیعت کرتا ہے, جس کی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی. اچھا, میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ صوفی سے اکتساب فیض اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ اکتساب فیض کریں کہ آپ اس کے پاس خیالات منتشر کر کے نہ لے جائیں, اس کو ٹٹولنے کے لیے نہ جائیں, اس کو آزمانے کے لیے نہ جائیں, اس کو پرکھنے کے لیے نہ جائیں کہ یہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے. آپ جائیں, آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ اس سے مجھے فیض ملے گا کہ نہیں ملے گا. صوفی کو پرکھنے کے لیے مت جائیں. آج کل تو بھائی ہر بندے نے ایک تھرمامیٹر لگایا ہوا ہے جس پہ وہ علم بھی چیک کر رہا ہوتا ہے, جس کے اوپر وہ مسلک بھی چیک کر رہا ہوتا ہے, جس کے اوپر وہ قوم بھی چیک کر رہا ہوتا ہے. وہ ہر قسم کا تھرمامیٹر لگا کر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. آپ تو خود تھرمامیٹر لے کے گھوم رہے ہو بھائی, آپ کو کہاں سے فائدہ ملے گا. حضور شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے مؤدب طریقہ کیسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں الحمدللہ آپ کو ہر شیخ کی تکریم کرنی ہے, عزت کرنی ہے. آپ جہاں سے بیٹھے وہاں بھی, اور جو اور مشائخ ہیں ان کی بھی. اور میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ جس
شیخ کے پاس جائیں گے آپ کو جو فیض ملے گا اپنے پیر کے توسل سے ہی ملے گا. اچھا حضور سوری میں ان کے کوشچن کو تھوڑا ریفریز کر لوں. صوفی اور پیر کی ڈیفینیشن بتائیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پیر جو ہے وہ صوفی جو بیعت کرتا ہے وہ پیر ہے. اور میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کئی میں قول ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے ابا جی سے پوچھا کہ آج کل تو اتنے پیر ہو گئے, یہ میں بات کر رہا ہوں 82 84 85 کے, میں نے کہا 84 85 کی بات ہے. میں نے کہا آج کل تو اتنے پیر ہو گئے, اب یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کون اصلی ہے, کون نقلی ہے, کون جعلی ہے. تو اس کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ آسان سی ڈیفینیشن. ابا جی فرمانے لگے جس کی صحبت میں بیٹھ کر حضور کی محبت مل جائے سمجھ لو یہ پیر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی زیادہ لمبا توڑ جانے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کا ٹیچر ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. جس کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کو حضور کی محبت مل رہی ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ میرا رہبر, میرا ہادی, میرا پیشوا ہے. کیا بات ہے. حضور دوسرا یہ بھی کرنا, میرے ذہن میں کہ آپ سے بات کرتے ہوئے سوال آیا کہ خانقاہوں سے صوفیزم میں یا پیر حضرات کے اٹیچ ہو کے ہم اہل بیت کی محبت کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں, یا اسپیشلی میں بار بار اس وجہ سے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ میرے کوشچن زیادہ تر وہ ہیں کہ جو یہاں کے جنریشن کے لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیونکہ ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے, انہوں نے وہ خانقاہیں نہیں دیکھی ہوئی, انہوں نے وہ مزارات نہیں دیکھے ہوئے, یا وہ ایسی صحبت میں نہیں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اہل بیت کی محبت ہم دن بہ دن دیکھتے جا رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بڑھتی بھی جا رہی ہے اور ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کو بتائیں کہ یہ اس کی تنقید کی کیا وجہ ہے؟ ہاں, میں علامہ اقبال کا شعر آپ کو پڑھتا ہوں. علامہ وہ اس طرف آنے کے لیے وہ شعر پڑھ رہا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. کیا بات ہے. تو یہ تو جنگ چلتی رہے گی, جو چراغ مصطفی سے شرار بولہبی کی جنگ ہے نا, حضور کی اہل بیت ہی تصوف ہے, حضور کی اہل بیت ہی ولایت ہے. چاروں سلاسل, میں چاروں سلاسل کی بات کر رہا ہوں, سہروردی, قادری, چشتی, نقشبندی, سب مولا کائنات سے چلتے ہیں. حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے فیض کے بغیر کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا, چاہے وہ کسی بھی سلسلے کا ہو. اور علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات منبع ولایت ہے, مرکز ولایت ہے. سبحان. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے پیشوا ہیں, وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے توسل سے حضرت مولا کائنات کا فیض ملتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ, حضور کے اہل بیت کے ساتھ محبت ولایت کا آپ سمجھ لیں کہ اس کی گٹھی ہے. سبحان اللہ. ہاں, اہل بیت کی محبت جس شخص کو کوئی پیر, کوئی صوفی عطا کر دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دوستوں میں شامل فرما لے گا. ولایت کی گٹھی ہے اہل بیت کی محبت. اور اہل بیت کے اندر مستند احادیث موجود ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا, حضور مولا کائنات مولا علی, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین سر فہرست ہیں. حضور کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں. پھر حضور نے کچھ لوگوں کو بھی اہل بیت میں شامل کیا, وہ حکمی اہل بیت ہے, یہ نسبی اہل بیت ہے. نسبی اہل بیت یہ چار ہیں, مولا علی, امام سیدہ فاطمۃ الزہرا, امام حسن, امام حسین. تو حضور کے اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہے, جو عقیدت ہے, جو مودت ہے, وہ ولایت کا پہلا زینہ ہے. ابھی تو آپ نے پہلے زینے پہ ہی قدم نہیں رکھا, آپ کہاں سے ولی ہو گئے بھائی؟ ولی وہی ہے جو اس زینے پہ چڑھے گا, اس زینے سے فیض حاصل کرے گا. تو حضور پھر اہل بیت سے بغض کیوں؟ یہ تو میں نے وہ شروع سے پڑھ دیا, ستیزہ کار ازل سے تعمیر, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ حضور کے زمانے سے ہی چل رہا ہے, کوئی نیا نہیں ہو رہا, یہ کوئی نیا نہیں ہو رہا. یہ اہل بیت کے ساتھ جو عداوت کا مسئلہ ہے یہ اس وقت کا چل رہا ہے, اور یہ شاید میرا خیال اللہ رحم فرمائے شاید قیامت تک چلے گا. پھر میرا دوبارہ وہ صوفیزم کے اوپر اگر ہم آئیں, میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بہت اچھی بات آپ نے کہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, بالخصوص خلفائے راشدین نے جو اہل بیت سے محبت کی ہے نا, آپ اس کا سوچ نہیں سکتے, کمال محبت کی ہے انہوں نے. اور کسی صحابی نے اپنا موازنہ نہیں کیا, نہ مولا علی سے, نہ امام حسن سے, نہ امام حسین سے, اور حضور کی کسی زوجہ محترمہ نے اپنا موازنہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ نہیں کیا. آپ کیوں کرتے ہو؟ آپ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے نہیں کیا.
حضور بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ٹائم نکالا اور آپ نے ایک بہت اچھے اور مختصر ٹائم میں جو ہے وہ ہمارے کئی سوالات کا جواب دیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. میں تو سب سے پہلے یہ کہ اگر کہیں مجھے بولنے میں میری گفتگو کے اندر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو میں سب سے معذرت چاہوں گا. میں نے پوری کوشش کی کہ اخلاص کے ساتھ جو میرا اپنا دل کی بات تھی، اپنا مطمع نظر تھا، وہ بیان کروں. اور ہمارے بلال نوشاہی سہروردی صاحب کا، قاری تنویر اقبال سہروردی صاحب، قادری صاحب کا، حاجی حبیب الرحمان سہروردی صاحب کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہماری اس نشست کو رونق بخشی. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضور ہم سب کی جو ہے وہ گزارش بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے کہ میں تو پنجتن کا غلام ہو کے اس کے کچھ انشاءاللہ انشاءاللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام، میں غلام ابن غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر وہ سمنی سے ہے، مجھے عشق سارے جمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہیں. میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام. میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں قمری ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا
بس ایک گادا میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام